یہ فیض کس کا نام ہے؟ وہ اللہ رسول قربت کا نام ہے، فیض ہوتا ہے کہ اللہ رسول قربت مل جائے، یہ فیض ہے. جیسے ہم فیض کہتے ہیں، فیض نہیں ہوتا کہ آپ کو دنیا کی کوئی چیزیں ملنی ہیں، کچھ اور ایسی کوئی چیز آپ کو مل جانی ہے. فیض کا مقصد ہوتا ہے کہ اللہ رسول کی قربت مل جائے. تو اللہ کہتا ہے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ مجھ سے مانگے اور میں عطا نہ کروں. تو مانگنا اللہ کو بہت پسند ہے. آپ جو اسے مانگتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے اس بات پہ جب بندہ اسے سوال کرتا ہے. بہرحال وہی پھر علیحدہ تفصیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کئی دفعہ ویسے ہی دے دیتا ہے یا اس کے بدلے میں کچھ دے دیتا ہے یا پھر آخرت میں اس کو دے گا. لیکن ایک فیض ایک ایسی چیز ہے کہ طلب سچی ہے تو وہ لازمی آپ کو فیض ملے گا. یہ دنیا کی دعاؤں کا متعلق ہے نا ایسے، لیکن فیض میں جو انسان اس رستے پہ چلتا ہے وہ تو سب کے لیے دروازہ کھلا ہے، ہر امتی کے لیے دروازہ کھلا ہے. بات نہیں فیض کا، جو چلے گا اس کو ملے گا اور جو نہیں چلے گا اس کو نہیں ملے گا. تو یہ فیض اتنی اعلیٰ چیز ہے. حضور خواجہ سرکار ہمیں زندگی میں فرماتے تھے، نصیحت کرتے تھے کہ بیٹا بس فیض کی طرف توجہ رکھا کرو. دنیا کے معاملات چاہیے وہ چاہیے، یہ سب چیزیں ملی جانی، لیکن اصل چیز فیض ہے، اس کی قدر کیا کرو. نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ یہ وقت ہے، ٹائم ہے، اس کو سنبھال لو گے، قدر کر لو گے تو مستفیض ہو جاؤ گے. بعد میں پھر مشکل ہو جاتا ہے. جیسے جیسے وقت گزرتا ہے نا، یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کا ایک اوپر خواجہ نقش بند کا یا اوپر ہستیوں کا ایک معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک بندہ ایک رستے پہ چلتا ہے اور وقت گزرتا جاتا ہے اور بندہ توجہ نہیں نہ کرتا، اللہ رسول کی طرف نہیں آتا، پھر اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. یعنی اللہ آپ کو کوئی نعمت دیتا ہے، مثال آپ اس کی قدر نہیں کرتے تو پھر کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو لے لیتا ہے. نہ قدروں کے پاس سے فیض اللہ رہنے بھی نہیں دیتا، صرف قدر کرنے والوں کے پاس فیض رہتا ہے. وہ اللہ جب لے لیتا ہے نا، پھر جب دوبارہ آپ کو چاہیے نا، اگر وہ پھر آسانی سے نہیں ملے گا. شروع میں تھا آسانی تھی، جتنا آپ چاہتے آپ کو ملنا تھا، بے پناہ ملنا تھا، بے پناہ آپ کو فیض ملنا تھا، عنایتیں، کرم نوازیاں، دستگیری. لیکن ناقدری کی وجہ سے وقت گزرتا گیا، بات کی طرف دھیان نہیں دیا، توجہ نہیں دی، اپنے آپ کو نہیں بدلا، نہیں اس بات کو سمجھا، پھر آہستہ اس پر وہ دروازہ بند ہو جاتا ہے. پھر کھلے گا لیکن پھر بہت زیادہ توبہ استغفار بھی کرنی پڑے گی، پھر تڑپ رکھنی پڑے گی، پھر معافی مانگنی پڑے گی، پھر شدت کے ساتھ رب کی بارگاہ میں طلب کرنی پڑے گی. پھر جا کے لگے گا اچھا ہاں اب تجھے قدر ہوئی ہے نا، ہاں اب تجھے دوں گا، اب تھوڑا دوں گا تاکہ تجھے قدر ہو، زیادہ نہیں دوں گا، تھوڑا دوں گا تاکہ تجھے پتہ چلے گی یہ فیض ایسے سستے کہ مفت کا سودا نہیں ہے. مفت میں نہیں ملتا، پہلے مفتی میں مل رہا تھا، لیکن اب تجھے عقل دیر بعد آئی ہے، سمجھ دیر بعد آئی ہے، اب ایسے نہیں دوں گا کیونکہ تو نے نقدری کی. وہ زبیدہ تھی نا، وہ ہارون رشید کے ساتھ جا رہی تھی، دجلہ کنارے بہلول دانا تھے، تو ایسے وہ ریت کے مکان بنا رہے تھے. تو بیوی جو تھی ہارون رشید کی بیدہ، تو وہ کہنے لگی بابا کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا جنت میں مکان بیچ رہا ہوں. جنت کے مکان بیچ رہا ہوں. کہ کتنے کا ہے؟ اب وہ سمجھتی تھی کہ اللہ کا ولی ہے، ایسے بات نہیں کی اس نے بڑی تھوڑی قیمت بتائی. انہوں نے فوراً پیسے دیے اور کہا جی مجھے جنت میں مکان دے دو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے دیا تمہیں، جنت تیری ہوئی. اب وہ خواب میں ہارون رشید جو ہیں دیکھتے ہیں کہ ایک بہت خوبصورت محل ہے اور اس میں جانے لگتے ہیں، اس محل کے اندر جانے لگتے ہیں. تو ان کو وہ جو باہر فرشتہ ہوتا ہے نا ڈیوٹی پہ، روک دیتا ہے. وہ کہتا ہے بھائی نام تو پڑھو، یہ تمہارا تھوڑا، یہ تمہاری بیوی کا ہے. تمہارا تھوڑا ہی کہتا ہے میری بیوی ہے. کہتے نہیں جنت اپنی ہے. وہ بڑا حیران ہوتا ہے، اچھا اتنی خوبصورت جنت میری بیوی کی ہے. اب فوراً اس کے ذہن میں بات آتی ہے، وہی جو واقعہ سارا گزرا ہوتا ہے بہلول والا. اب وہ جنہیں صبح ہوتی ہے، پھر جلدی تیاری کر کے نا پھر جاتا ہے بہلول دانا کے پاس. وہ پھر بھی بیٹھے دجلہ کنارے، تو جا کے کہتے ہیں ہاں بابا کیا کر رہے ہو؟ کہتا جی جنت میں مکان بیچ رہا ہوں. انہوں نے کہا کتنے کا ملے گا؟ اس نے غالباً مختلف روایات ہے، اس نے کہا بھی آدھی سلطنت چاہیے تیری، آدھی سلطنت کے بدلے ملے گا. تو وہ کہنے لگے کہ بابا کل تو یہ بہت تھوڑے پیسوں کا تھا، چند روپوں کا تھا، اور آج تو آدھی سلطنت مجھ سے مانگ رہا ہے. بہلول دانا کہتے کہ وہ بن دیکھے گا سودا تھا. وہ بن دیکھے گا سودا تو دیکھ کر آیا نا، تو دیکھ کر آیا سب کچھ، اس لیے اب مہنگا ہے. وہ تو بن دیکھے سودا کر گئی، اس لیے مل گیا آسانی کے ساتھ. تو دیکھ کر آیا. ایسا شروع میں جو ہوتا ہے نا انسان کو فیض زیادہ ملتا ہے، جوانی میں فیض زیادہ ملتا ہے. بندہ جوانی میں جب اللہ کی طرف لگتا ہے ایسے اوپر جاتا ہے بندہ تیزی کے ساتھ، اتنا اللہ راضی ہوتا ہے نا. جب جوانی کے اندر بندہ جوانی ہے، طاقت ہے، صحت ہے، اور پھر بندہ دنیا سے منہ موڑ کے اللہ کی طرف جاتا ہے تو اللہ اتنا راضی ہوتا ہے بے شمار. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا جس نے جوانی میں توبہ کی میں اللہ کا حبیب ہوں. جس نے جوانی میں توبہ کی اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنا محبوب بنا لیتا ہے. بے شمار حدیث ہیں، اللہ اتنا اس پر رحمت کے دروازے. فرمایا مجھے سب سے زیادہ خوب روح دنیا کے اندر اس نوجوان سے محبت ہے جو نیکی کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، برائی سے بچتا ہے. فرمایا کہ سب سے مجھے دنیا میں اس نوجوان سے محبت. اتنی اللہ کی نگاہ میں اس کی اہمیت ہے جوانی کی. جو جوانی میں آتا ہے وہ تو ایسے منٹوں سکنڈوں میں وہ جاتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ اسے اتنا نواز دیتا ہے. ہاں پھر جس طرح وقت گزرتا جاتا ہے اس کے لیے پھر وہ چیز مشکل ہو جاتی ہے. اور میں اگر 40 سال کے بعد بھی وہ توبہ نہیں کرتا، میں اللہ کے دل پہ مور لگا دیتا ہے کہ 40 سال کا ہو گیا پھر توبہ نہیں کر رہا، کیونکہ تو ابھی بھی بندہ نہیں بنتا، ابھی بھی تو سمجھ نہیں آ رہی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بندہ رکھا ہوا تھا اپنے پاس جس کی ڈیوٹی تھی روزانہ آتا تھا، حضرت عمر کو موت یاد کراتا تھا. آپ روتے تھے، یعنی آگے موت یاد کھلا کے انہیں موت یاد تھی، تقویٰ تھا ان کا. روزانہ آگے اس نے موت کا ذکر کرنا، آپ نے رو پڑنا. ایک دن کہنے لگے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ یار اب تو نہ آیا کر میرے پاس،
انہوں نے کہا حضور اب کیا ہو گیا؟ کہنے لگے یار میری داڑھی میں نا سفید بال آ گئے، اب اسے دیکھ کے مجھے موت یاد رہتی ہے کہ موت وقت نیڑے ہی ہے، وقت قریب ہی ہے۔ تو فرمایا کہ توبہ تو ہر عمر کی اچھی، لیکن جوانی کی توبہ کی کیا ہی بات۔ پھر یعنی ہر چیز مشکل ہو جاتی ہے، اس طرف آنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، فیض لینا بھی مشکل ہو جاتا ہے، فیض کی طلب بھی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو شروع میں جو بندہ سمجھ جاتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے اور اس چیز پہ چل پڑتا ہے، ابھی تو بے حساب ہے نا، لے ہی جاؤ ٹھیک ہے نا، فیض موجیں لگی ہوئی ہیں، لیکن جب اس فیض کی قدر نہیں کہ مثال آپ کو نبی پاک کی زیارت ہو گئی، آپ اس کے بعد پھر نہیں بدلا اپنے آپ کو۔ کئی لوگ آج بتاتے ہیں میری ایسے زیارت ہو گئی، لیکن کچھ عرصے بعد سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ کرم ہوا، نسبت کے صدقے عطا ہوئی، قدر نہیں کی۔ حالانکہ نبی پاک کی زیارت چھوٹی بات تو نہیں ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ یا نبی پاک علیہ السلام کو ایک بات کا حکم فرما رہے ہیں، ایک بات آپ کو سمجھا رہے ہیں، ایک چیز کا کوئی بھی کہہ رہے ہیں ایسے کر لو یا ایسے، یا کوئی بھی آپ کو خواب میں آپ بندہ اس کو نہیں سمجھ رہا، اس کی قدر نہیں کر رہا، اس کے دل میں کوئی احساس نہیں، میں نبی پاک کی زیارت ہو گئی ہے، وہ پھر کہہ رہا ہے نہیں دنیا نہیں ملی، تو اس کا دل پھر ایسے پریشان ہے، پھر وہ نہ شکری کر رہا ہے نہ قدری کر رہا ہے۔ کہتا مجھے کیا فائدہ ہوا نسبت کا، فیض کا، آنے کا جانے کا، چکر لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اب اس کو یہ نہیں پتا کہ میں آیا گیا تو مجھے نبی پاک کی زیارت ہو گئی نسبت کے صدقے، اس کی کوئی خوشی نہیں ہے، اس کو نعمت سمجھ ہی نہیں رہا۔ تو پھر اگلی دفعہ کیا ہوگا؟ آپ کو زیارت نہیں ہوگی، پھر آپ روئیں گے تڑپیں گے۔ جب وہ کیفیت ہوگی تو پھر ہو سکتا ہے آپ کو زیارت ہو جائے، شاید پھر آسانی سے زیارت نہیں ہوگی، پھر مشکل سے ہوگی، وہ مشکل ہوتی جائے گی، مشکل ترین ہوتی جائے گی۔ جس طرح وقت گزرتا جائے گا قدر نہیں کریں گے تو مشکل ہوتا جائے گا سارے معاملات۔ تو جو شروع میں بات سمجھ لیتا ہے چلتا ہے تو پھر اس کے معاملات بہت اچھے چلتے ہیں، اس کے لیے پھر آسانی سے ہی سارے معاملات ہو جاتے ہیں اس کے۔ جو فوراً کہنا مان لے، بات کو سمجھ جائے، اللہ رسول کی طرف آ جائے، اس کے لیے آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ جنہیں خواجہ نقشبند میں دیکھیں آپ، اکثر دیکھیں آپ، چھوٹی عمروں کے لوگ ہی ہیں اور کتنا فیض اور کتنی قربت حاصل کر کے چھوٹی عمروں میں۔ تو جوانی جو ہے وہ اللہ کے نام لگائیں، اپنی جوانی برباد نہ کریں، بس اللہ کو آپ کی جوانی چاہیے۔ اور کاش ہمیں یہ جوانی میں اللہ رسول کی قربت کا وہ نشہ اور وہ لذت ہمیں نصیب ہو جائے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ رسول کی غلامی کا نشہ چڑھے، انسان کو نصیب ہو اور پھر بندہ دنیا کی طرف جائے، یعنی کہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ یہ جو کیفیات ہمیں اللہ پاک اپنی کرم سے ان مبارک گھڑیوں کے صدقے سے، در خواجہ کے صدقے سے ہمیں اللہ پاک عطا فرمائے۔